الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ چند جمعوں سے نماز میں خشوع و خضوع کا مذکور طریقہ اور اس کی اہمیت پر بیان چل رہا ہے. نماز ایک ایمان والے کے لیے ایمان لانے کے بعد سب سے اہم رکن اور فریضہ ہے. اس کی اہمیت اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تقریباً 22 مقامات پر نماز کا حکم دیا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی جو آخری وصیت فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت اور رسالت کی زندگی میں جو آخری وصیت ہے امت کو وہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں کا خیال رکھو اور اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھو. اس لیے نماز کی اہمیت تمام ایمانیات، عبادات، اعمال میں سب سے زیادہ ہے. اور نماز کو صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے صحیح معنوں میں نماز قائم تب ہوگی کہ جب اس کے ظاہری اعمال کو بھی ٹھیک درست طریقے سے پڑھا جائے اور دل و دھیان بھی پوری طرح نماز کی طرف ہو. اس لیے گزشتہ جمعے ہم نے عرض کیا تھا کہ رکوع اور سجدے کو
اہتمام سے درست طریقے سے ادائیگی کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے دیا ہے، اور اس کا طریقہ بیان ہوا۔ جب انسان سجدے سے اٹھتا ہے تو اس کا طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے، صحابہ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر یا حضرت ابو ہریرہ سے یہ منقول ہے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہض علی صدور قدمیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے تو اپنی قدم مبارک کے پنجے پر زور دے کر اٹھا کرتے تھے۔ اور کئی صحابہ سے یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اٹھ جایا کرتے تھے، درمیان میں جلسہ نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے اکثر صحابہ کا یہی موقف ہے اور یہی راجح ہے کہ آدمی جب سجدے سے اٹھے تو سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے، پھر اس کے بعد اپنے گھٹنے اٹھائے اور پھر پنجوں کے اوپر زور دیتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے۔ یہ مسنون طریقہ ہے، جیسا کہ سجدے میں جانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جو اعضاء جو عضو زمین کے زیادہ قریب ہے وہ پہلے زمین پر ٹیکے، تو اسی طرح اس کے برعکس سجدے سے اٹھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جو عضو زمین کے زیادہ قریب ہے اس کو بعد میں اٹھائے اور جو دور ہے اس کو پہلے اٹھائے۔ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے پیشانی اٹھائے، پھر ناک اٹھائے، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اور پھر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ یہاں گھٹنوں پر رکھ کر سیدھا کھڑا ہو جائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ دوسری رکعت کے لیے اگر آپ کھڑے ہوں، اگر اپنے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کریں، پھر سورہ فاتحہ اور پھر اس کے ساتھ سورت یا 3 چھوٹی آیتیں کم از کم پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ خاموش کھڑے رہیں، کیونکہ امام کے پیچھے قرات کا حکم نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا امام ہے تو امام کی قرات اس کی طرف سے بھی قرات ہے، یعنی گویا کہ امام فاتحہ پڑھ رہا ہے تو وہ آپ کی طرف سے بھی فاتحہ ہے، لہذا وہ پورا ہو گیا۔ اگر امام قرات کر رہا ہے تو وہ سب کی طرف سے کر رہا ہے، اس لیے خاموش کھڑے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو فرمایا خاموش رہو اور کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس لیے پیچھے انسان خاموش کھڑا رہے، بسم اللہ بھی نہ پڑھے بلکہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو تو خاموش کھڑا رہے۔ اب باقی طریقہ تو دوسری رکعت کا بھی وہی ہے جو پہلے عرض کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان 2 رکعت پڑھ لے تو اس کے بعد پھر التحیات میں بیٹھنا، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہم 2 رکعتوں کے بعد 2 رکعت والی نماز ہو تو التحیات میں بیٹھتے ہیں، تو آخر میں جو بیٹھنا ہے یہ فرض ہے، اور اگر 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز ہے تو اس میں 2 رکعت پر بیٹھنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اس لیے التحیات میں بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کر کے اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر آدمی بیٹھ جائے، دایاں پاؤں کھڑا کر دے اور اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور بائیں پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف موڑ لینا چاہیے۔ یہ سنت طریقہ ہے، جس کو افتراش کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی معذور ہے، ٹانگوں کا مریض ہے یا گھٹنوں کی تکلیف ہے اور وہ اس طرح نہیں بیٹھ سکتا تو وہ کسی بھی طرح سہولت سے بیٹھ سکتا ہے، مثلا 4 زانو ہو کر بھی بیٹھنا جائز ہے اگر گھٹنوں کی تکلیف ہے یا ٹانگوں میں کوئی زخم وغیرہ ہے۔ اسی طرح ایک پاؤں کو اس طرح کھڑا کر کے جیسے کھانا کھاتے ہوئے ہم بیٹھتے ہیں اس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو یہ جو سنت طریقہ ہے یہ عذر کے بغیر اگر آدمی تندرست ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ آدمی اس طرح بیٹھے اور اپنے ہاتھوں کو
ایسے گھٹنوں پر رکھے، اپنے رانوں پر اس طرح رکھے کہ ہاتھوں کی انگلیاں نیچے لٹکی ہوئی نہ ہو۔ بعض حضرت ساتھی اس طرح لٹکا دیتے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ایسے رکھے کہ انگلیوں کے کنارے گھٹنے کے برابر آ جائے اور انگلیوں کا رخ سیدھا قبلے کی طرف ہو۔ تو پھر اس کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو ہم تشہد پڑھتے ہیں اس کا ایک خاص پس منظر ہے اور اس الفاظ کا عظیم معنی ہے، جس کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے بڑا اہم ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر ساتوں آسمانوں سے اوپر تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا کے پاس جہاں لوح محفوظ کے قدموں کی آواز سنائی دیتی تھی، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، جہاں جبریل امین کی پرواز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور آداب کے الفاظ اور سلام کے الفاظ ادا فرمائے۔ وہ یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات کا معنی یہ ہے کہ تمام کی تمام زبانی عبادتیں، زبان سے جتنی عبادتیں انسان ادا کرتا ہے وہ ساری کی ساری عبادتیں للہ اللہ ہی کے لیے۔ التحیات کا معنی، اور والصلوات، صلوات جمع کا لفظ، اس کا معنی ہے وہ تمام کی تمام عبادتیں جو انسان بدن سے ادا کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے۔ اور الطیبات کا معنی ہے وہ ساری کی ساری مالی عبادتیں جو ہم ادا کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے لیے۔ مالی عبادتیں ہیں، قربانی کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ دینا ہے، یہ سب اللہ کے عبادت کے لیے ہم کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عظیم الفاظ اس وقت ارشاد فرمائے جو اللہ کی طرف سے آپ کی زبان پر جاری کیے گئے، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ساری عبادتیں خاص کر دی گئی کہ التحیات للہ، ساری کی ساری زبانی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات، اور ساری کی ساری بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، والطیبات، اور ساری کی ساری مالی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور یہ ایک تحفہ پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں آپ پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تحفے پیش کیے، ایک تو ساری زبانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام دیا کہ اللہ کی سلامتی ہو آپ پر۔ دوسرا فرمایا کہ ساری بدنی عبادتیں بھی اے اللہ آپ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں انعام دیا ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو آپ پر۔ اور تیسرا فرمایا ساری مالی عبادتیں بھی اے اللہ آپ کے لیے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں انعام میں فرمایا وبرکاتہ، کہ ساری برکتیں اے نبی آپ کے اوپر اللہ کی ساری برکتیں نازل ہوں۔ اس لیے یہ الفاظ اللہ کی طرف سے کہے گئے ہیں۔ اب جو الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موقع پر ارشاد فرمائے تھے، میں اور آپ اس کو نقل کرتے ہیں اور اس کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہوں۔ تو جب یہ اللہ کی طرف سے جواب ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ سب سے بڑے سخی تھے اور اپنی امت کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے، اس لیے اس سلام میں اور اللہ کی ان رحمتوں اور برکتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی شامل فرما دیا۔ تو آپ نے آگے سے جواب میں فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، یعنی امت میں جتنے نیک بندے ہیں وہ سب اللہ کی سلامتی میں سب شامل ہو گئے اور سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین اور سب سے بڑے سخی ہونے کی وجہ سے شامل فرما دیا۔ تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ تھا۔
اور جب فرشتوں نے یہ سنا تو فرشتوں نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ التحیات کے الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تشہد کے الفاظ سکھایا کرتے تھے، کما یعلمنا سورۃ من القرآن، اتنے اہتمام سے کہ جیسے ہمیں کوئی قرآن کی سورت سکھا رہے ہوں۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں ہم تشہد میں بیٹھ کر یہ پڑھا کرتے تھے السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا یوں نہ کہو السلام علی اللہ، کیونکہ سلام تو خود اللہ ہے، بلکہ یوں کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آخر تک پڑھو۔ تو یہ تشہد پڑھنا نماز میں پہلے قاعدے میں بھی واجب ہے اور دوسرے قاعدے میں بھی یہ پڑھنا واجب ہے، یہ الفاظ پڑھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس وقت اپنی انگلی سے اشارہ کرنا، اشارہ بالسبابہ اسے کہتے ہیں، یہ بھی سنت ہے اور احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اس کا بہتر اور افضل اور راجح طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے تو اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرے کہ یہ دو انگلیاں چھوٹی اور اس کے ساتھ والی اس کو بند کر دے، اور یہ بڑی درمیان والی انگلی اور انگوٹھا اس کے ساتھ حلقہ بنائیں، اور اشہد ان لا الہ اس پر انگلی اٹھائے اور الا اللہ پر انگلی کو نیچے جھکا دے۔ یہ طریقہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور کئی لحاظ سے یہ راجح اور افضل ہے۔ تو جب آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اللہ اور معبود نہیں ہے، تو اس لیے جیسے زبان سے کہہ رہا ہے تو اپنی انگلی سے بھی یہ توحید کی گواہی دے رہا ہے۔ تو یہ انگلی سے اشارہ اصل میں توحید کی گواہی دینا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جیسے زبان سے ہم کہہ رہے ہیں تو انگلی سے بھی اشارہ کریں اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ جو کائنات کا رب ہو، کائنات کا خالق ہو، کائنات کا مالک ہو، کائنات کو چلانے والا ہو، وہ صرف ایک ہی ہے۔ اور انگلی سے اشارہ ایسے کریں کہ تھوڑی سی انگلی ایسے آگے جھکی ہوئی ہو، اور پھر جب الا اللہ کہے تو انگلی نیچے رکھ دے اور ایسے انگلی کو جھکا کر پھر آخر تک ایسے ہی ہاتھ کو اسی طرح رکھے۔ یہ طریقہ جو ہے تشہد کے اندر اشارہ کرنے کا یہ احادیث میں آیا ہے، اور یہ سب سے زیادہ راجح طریقہ ہے۔ اور بھی طریقے ہیں لیکن یہ راجح طریقہ ہے، روایات میں اور بھی طریقے آئے ہیں۔ یہ اشارہ بالسبابہ کا جو طریقہ ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور پھر آدمی جب اشارہ کر لے تو اس کے بعد اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کے بعد اگر پہلے قاعدے میں بیٹھے ہیں تو تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے۔ اس کے بعد اگر کسی نے درود شریف غلطی سے شروع کر دیا تو اگر فرض نماز ہے یا سنت مؤکدہ ہے تو اللہم صلی علی محمد سے آگے اگر پڑھ لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے پہلے ہی اٹھ گیا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اور اگر آخری قاعدہ ہے تو پھر اس میں درود شریف پڑھنا یہ سنت ہے، اور درود ابراہیمی اس میں سب سے زیادہ افضل ہے کہ آدمی درود ابراہیمی پڑھے۔ اور درود ابراہیمی اصل میں یہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اولاد پر درود بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دعا کا مقدمہ ہے، دعا کے شروع میں بھی درود ہو اور آخر میں بھی درود ہو، یا صرف شروع میں کم از کم درود ہو، تو یہ دعا کرنے کا ادب ہے اور سب سے بہتر طریقہ ہے، کیونکہ درود ایک ایسی دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود حکم دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اللہ کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما۔ تو اس لیے یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ضرور دعا قبول ہوگی۔ تو اس کے بعد جو دعا ہوگی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ایسی دعا پڑھے کہ جو معصور ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یا قرآن پاک کی دعائیں ہیں۔ سب سے بہتر دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کے ساتھ پڑھ لے تو اچھا ہے۔ اسی طرح ایک دعا یہ بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ دعا پڑھی کہ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسلفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر، اور اسی طرح اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا جو ہے کچھ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بھی ہیں۔ اگر یہ یاد ہو تو اچھا، یاد نہ ہو تو جو دعا بھی یاد ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آدمی سلام پھیرے تو سلام کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی سلام پھیرتے ہوئے ایک تو اپنے چہرے کو پورا دائیں طرف موڑے اور پھر بائیں طرف، صرف اشارہ سا نہ کرے، اور سلام کہتے ہوئے اپنی نگاہیں کندھوں پر رکھے، اوپر کی طرف نہ دیکھے بلکہ کندھے کو اس طرح دیکھ کر سلام پھیرے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اتنا موڑ لیتے تھے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی تھی۔ تو اس لیے سلام کہتے ہوئے پورا چہرہ دائیں طرف موڑے، اور حکم یہ ہے کہ جب آپ دائیں طرف سلام پھیریں تو اس میں نیت یہ کر لیں کہ دائیں طرف جتنے مقتدی ہیں میں ان کو سلام کہہ رہا ہوں، اور جتنے فرشتے ہیں ان کو سلام کہہ رہا ہوں، اور اگر امام دائیں طرف ہے تو ان کی نیت بھی کرے، اور بائیں طرف جب سلام پھیرے تو یہ نیت کریں کہ بائیں طرف جو مقتدی ہیں یا فرشتے ہیں یا امام ہیں ان کی نیت کر لیں کہ ان کو سلام کہہ رہا ہوں، کیونکہ السلام علیکم یہ خطاب ہے اللہ کے بندوں کو اور فرشتوں کو کہ سلامتی ہو تم پر، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو تم پر۔ تو یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اجتماعی نماز، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں جتنے بھی ہم ساتھی مل کر نماز پڑھتے ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کے لیے سلام میں ہی دعا کر لیتے ہیں، گویا کہ ہر ایک آدمی تمام مقتدیوں کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ کی سلامتی ہو ان سب پر۔ تو اب ان تمام نمازیوں میں سے کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ضرور ہوگا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقرب ہو، جب اس کی دعا قبول ہوگی تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوگی۔ اسی لیے جماعت کی نماز میں بڑی برکات ہیں، اور نماز کے بعد پھر بہت سی دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نماز کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھا کرتے تھے، اور حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی کہ اے معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، اور اللہم انت السلام و منک السلام پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اختتام ہمیں تکبیر سے معلوم ہوتا تھا، یعنی اللہ اکبر کہتے تھے، تو نماز سلام کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور پھر دعا، یہ فرض نماز کے بعد جو دعا ہم کرتے ہیں یہ دعا بھی احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ایو دعاء اسمع یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون سی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل، آدھی رات کی دعا، ودبر الصلوات المکتوبات، اور فرض نماز کے بعد جو دعا کی جائے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ قبولیت کا وقت ہے، اور اس قبولیت کے وقت میں دعا کرنا یہ فضیلت اور مستحب ہے۔
اگر کسی کو کام ہے، کوئی مجبوری ہے تو نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن مستحب کام جو ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ آدمی ہمیشہ اس کو چھوڑ دے، بلکہ کبھی کبھار عذر ہے تو نہ کرے، لیکن عذر نہ ہو تو آدمی دعا کرے، کیونکہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ اس نماز کی قبولیت کی دعا بھی اللہ سے کریں، اپنے لیے حاجات و ضروریات کی دعا بھی کریں۔ تو یہ طریقہ جو بیان کیا گیا اس کو خضوع کہتے ہیں کہ ظاہری اعضاء شریعت کے مطابق انسان رکھے، اور دوسری چیز جو نماز میں مقصود اور اہم ہے وہ ہے خشوع۔ نماز کے اندر جیسے ظاہری اعضاء کو سنت کے مطابق بنانا اور رکھنا، اور ہر عمل کو سنت کے مطابق ادا کرنا یہ ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنے دل کے خیالات اور اپنے دماغ کی سوچ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور مستحضر کرنا اور اپنا دھیان نماز میں حاضر کرنا، یہ نماز کے لیے بہت ضروری ہے۔ خشوع کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنا دل اور دماغ کی سوچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے اللہ کے سامنے دل سے بھی عاجزی کا اظہار کیا جائے۔ اور خشوع جو ہے قرآن پاک میں کئی جگہ لفظ آیا ہے، چنانچہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں پر وہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں، اللہ کی یاد کے لیے ان کے ذکر متوجہ ہو کر جھک جائیں، تو اس لیے اس میں جھکاؤ کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، اور رحمان کے سامنے آوازیں دب جائیں گی، فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، تو کوئی آواز نہیں سنے گا مگر کھس کھس کی آواز، یعنی آہستہ آہستہ آواز۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جلالت شان اور عظمت کے سامنے فرشتوں کی آوازیں بھی دب جاتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی آوازیں ان کی اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہوں گی قیامت کے دن، اور کوئی بات کرے گا تو آہستہ سے کر سکے گا، بلند آواز سے کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے خشوع کا معنی ہے جھکنا، دبنا، اور خشوع کا جو اصل مقام ہے وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت جبریل امین ایک انسان کی صورت میں، خوبصورت ایک طالب علم کی صورت میں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے۔ تو ایک سوال یہ بھی کیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی ایسے عبادت کر جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ کی عبادت میں اتنی توجہ، اتنی دھیان اور اتنے انہماک سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جیسے کہ تم اللہ کو اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہو۔ تو اس وقت جب انسان تصور کرنے اللہ کو دیکھ رہا ہوگا، یہ دیدار قیامت میں نصیب ہوگا، انشاءاللہ جنت میں نصیب ہوگا، تو اس وقت کیا کسی اور چیز کی طرف دھیان کی فرصت ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کے سامنے باقی کسی چیز کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس لیے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو اس طرح دھیان قائم کرو کہ اس وقت کسی اور چیز کی طرف خیال کی فرصت ہی آدمی کو نہیں ہوتی، اور نہ کسی اور چیز کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ انسان یہ تصور کر سکے کہ میں اس کی طرف خیال لوٹاؤں۔ تو یہ عبادت کا مقام ہے اور یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ اور فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَىٰ، اگر یہ خیال جما نہیں سکتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو کم از کم یہ خیال کرو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ انسان تصور کر کے نماز پڑھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ تو خشوع کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے کچھ عمل کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی خشوع حاصل کرنے کے لیے یہ اہتمام کرے کہ زبان سے جو ہم نماز میں الفاظ ادا کرتے ہیں ان الفاظ کی طرف دھیان کریں، توجہ کریں۔ جب ہم نماز میں اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو چونکہ ہمیں سبحانک اللہم، سورہ فاتحہ اور آخری 10 صورتیں رٹی رٹائی یاد ہوتی ہیں، اس لیے اب زبان سے تو ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اکثر دھیان اس کی طرف نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔
ذہن ہمارا کاروبار کی طرف ہے، کام کی طرف ہے، گھر کی طرف ہوتا ہے، تو اب اس ذہن کو نماز کی طرف لانے کے لیے مشق کی ضرورت ہے، اس کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی ذہن اور توجہ الفاظ کی طرف رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں تو دھیان اس طرف ہو کہ میں کیسے یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین صحیح الفاظ ادا کرنے کی طرف توجہ ہو۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کا دل ایک وقت میں دو چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک چیز کی طرف توجہ کریں گے دوسری سے توجہ خود ہٹ جائے گی۔ اس لیے جب آپ الفاظ کی طرف توجہ کریں گے تو نماز سے باہر کی چیزیں ساری آپ کے ذہن سے ختم ہو جائیں گی اور الفاظ کی طرف دھیان آ جائے گا۔ اس لیے یہ کم از کم انسان پہلے درجے میں یہ کوشش کرے کہ جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوں میری توجہ اس طرف ہو۔ اب الفاظ تو زبان سے کہہ رہا ہے لیکن توجہ کسی اور جگہ ہے، تو یہ بات اگر ہم کسی انسان کے ساتھ کریں کہ بولے تو اس کے ساتھ اور توجہ دوسری طرف ہو تو یہ بے اتفاقی کی علامت ہے اور اس انسان کی ناقدری کی دلیل ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنے دماغ کو بھی حاضر کریں، حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس لیے ایک درجہ تو یہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ الفاظ کے معانی کی طرف توجہ ہونی چاہیے، یہ اس سے بڑھ کر درجہ ہے۔ یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب نماز کے الفاظ کا معنی انسان کو یا تو پورا آتا ہو یا کچھ نہ کچھ دماغ میں ہو۔ تو کچھ نہ کچھ تو ہر تعلیم یافتہ آدمی کو ان الفاظ کا معنی آتا ہے، جس نے میٹرک پاس کیا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ عربی آتی ہے، لہذا اب اس طرف توجہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ تو میرے خیال میں تمام ساتھیوں کو آتا ہوگا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو اس طرف توجہ کریں، المعانی کی طرف دھیان کریں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس اللہ کی تعریف کر رہا ہوں جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، کہ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اللہ کی رحمت کی طرف توجہ ہو کہ اللہ کیسے مہربان ہے، اللہ کی مہربانی کتنی عظیم الشان ہے۔ مالک یوم الدین کہتے ہوئے قیامت کا دھیان ہو کہ قیامت آنے والی ہے، حساب ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہوئے اس طرف دھیان ہو کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو یہ دھیان، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور پھر جب آدمی اس درجے پر عمل کرتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر آخری مقام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خشوع و خضوع کی توفیق عطا فرمائے۔